اچھی شاعری آپ لوگ جتنے جن کی عمریں 50 برس سے اوپر ہے 50 برس پڑھ چکے ہیں، اچھی شاعری کے طور پر، مرثیہ نہیں، اچھی شاعری کے طور پہ میرنیز اب جب سے باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے، خاص طور پہ اس علاقے کے مسلمان، انہوں نے صفائی شروع کر دی کہ اس میں مرثیے کا ذکر آتا ہے، کربلا کا ذکر آتا ہے، امام حسین کا ذکر آتا ہے، علی اصغر کا ذکر آتا ہے، علی اکبر کا، ٹیکس سے اڑانا شروع کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اور آ رہا ہے اور آ بھی چکا ہے کہ اعلیٰ ادب کی نثر اور اعلیٰ ادب کا شعر جب کبھی آپ تلاش کریں گے اسی خانے سے ملے گا، اسی زمرے سے ملے گا۔ چنانچہ اردو کے جامعات میں، یونیورسٹیز میں اس وقت ایک بڑی مجبوری یہ ہے کہ میر امن کو نثر میں اور خطوط غالب کو مکتوبات میں اور قصیدے کی شاعری میں سودا اور غالب ٹیکسٹ میں مجبوراً شامل کیا گیا۔ سودا کا کون سا قصیدہ شامل کیا ہے اور سودا کے علاوہ جو ٹیکسٹ میں دوسرا قصیدہ شامل کیا گیا وہ غالب کا قصیدہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس میں شیعت ہے یا کیا ہے، وہ اپنے کمالات ادبی کی بنیاد پر اتنی بلندی پر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سودا کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، بڑا مشہور قصیدہ ہے۔ یہ سودا ایک ایسی خاندانی حیثیت کا آدمی تھا کہ اس نے شہرآشوب جو لکھا ہے اس میں تشیع کا حال زیادہ لکھا ہے، دہلی کی علمی تشیع حالت جو تھی اس کا حال، اور وہ اب ٹیکسٹ کا حصہ بن گیا۔ غالب کا یہ قصیدہ دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بھی، یہ قصیدہ ہے۔ اور اس وقت دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں، جامعات میں جس میں ایم اے اردو کی جاتی ہے، یہ ٹیکسٹ کا حصہ ہے۔ اور پہلے شعر سے لے کے آخر تک عام عبارتوں کا عام آدمی کو تو پتہ نہیں تھا، غالب سے متاثر تھے لوگ، غالب غالب غالب، انہوں نے متون دیکھے نہیں، اور متون شیعت کی بو سے اتنے آلودہ ہیں کہ وہ جو ذہن کا سفر ہے کرنے والا سمجھتا ہے، اور باطن کو اندر کی گہرائیوں سے دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ تو خالص شیعت کا تصور ہے، حتیٰ کہ آخر میں لپیٹے ہوئے لفظوں میں تبرہ بھی اس کے موجود ہے ٹیکسٹ کے قصیدے۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ سے میں عرض کروں قصیدے کے بارے میں کہ ایک نصیری کا قصیدہ ہے، یعنی غالب اپنے عقائد کے اعتبار سے شیخیہ، احصائیہ، معتزلہ، عشاعرہ میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا بھائی جعفر کہ وہی جو آج کل ایک ہمارا عقیدہ چل رہا ہے دلی کے کچھ لوگوں کا، وہ عقیدہ بھی تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کائنات جو ہے وہ علی کے دم سے چل رہی ہے، ان کا عقیدہ۔ ایک جگہ تو غالب نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے کہ منصور اسد اللہ یمنم، منصور فرقہ اسد اللہ یمنم، آواز ہے انا اسد اللہ برف گنم، کہتا ہے کہ میں فرقہ اسد اللہ کا منصور ہوں، میرا خدا اسد اللہ ہے، اور میں اس کا وہ منصور ہوں جس کو پھانسی دی گئی تھی، یہ کہنے میں کہ میں اسی کا ایک حصہ ہوں۔
منصور کو پھانسی دی گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں الگ نہیں ہوں اپنے معبود سے، میں اس کا حق، میں اس کا جز ہوں، میں اس کا ایک حصہ ہوں۔ منصور یہ کہتا تھا انل حق، یعنی میں ہی اس کا ایک حصہ ہوں، میں علیحدہ نہیں ہوں، وہ میں اور میں وہ ہوں، یہ کہتا تھا۔ اب میں غالب بھی یہ کہتا ہوں، منصور فرقہ اسد اللہ یمنم، کہ اسد اللہ فرقے کا منصور میں ہوں اور اس اسد اللہ کا جزو کامل ہوں میں وہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، میں علیحدہ اس سے نہیں ہوں اور وہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہے، یعنی میں اس بندگی کی معراج پر ہوں جس پہ منصور اپنی حق شناسی کرتا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ کمشنر ایرجٹن نے مسٹر شارپ کمشنر ڈپٹی کمشنر کی سفارش پر 22 مہینے کی تنخواہ غالب کی روک لی، تقریباً 2 سال بولنے کا۔ میر سرفراز حسین کو خط لکھا، میں مزاج اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، مزاج اور عقیدے، اور ایک سفارش پر واگزاری میں 22 مہینے کا ہرجہ خرچہ اور وہ جاری ہو گئی۔ تو میر سرفراز حسین نے بہت بڑے ذاکر کو دلی کے، انہوں نے لکھا میرن صاحب کے حوالے سے کہ دیکھا، اردو معلیٰ میں یہ بات ہے، دیکھا سید اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا معجزہ کہ اپنے غلام کو 22 مہینے بھوکا نہیں رکھا، کہیں نہ کہیں سے دیتے رہے، یہ ان کا اردو معلیٰ میں۔ اس مزاج کا آدمی جب علی کی مدح کرتا ہے، کس مزاج کا آدمی؟ میر عبدالسبحان نے ایک سکہ، ایک زمانے میں مہر جاری ہونا کہتے ہیں، سکہ جاری ہوا تو غالب نے اس سکے پر ایک شعر لکھ دیا حضرت عباس کی مدح میں، اور وہ لکھنؤ پہنچا اور شفا یاب ہو گیا، وہ بڑی طویل کہانی میں آنے کا نہیں کرتا، سکہ جاری کیا۔ اس پر میر عبدالسبحان نے کہا کہ یہ دہریہ ہو گیا، غالب کے بارے میں شکایت پہنچائی بہادر شاہ کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب اپنا خیال رکھیے غالب سے، غالب کے خلاف اشتہارا شہر میں لگا چلے، اور اس کا متن یہ تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ غالب نے ایک خط لکھا ہے بڑا دلچسپ، اور وہ ہاتھی والی بیگ مہر کے نام ہے۔ کہتے ہیں کہ کس کمبخت نے کہا کہ میں جہنمی نہیں ہوں؟ یہ بات کون کہتا ہے میں جہنمی نہیں ہوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کس کمبخت؟ میں یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا کہ عبدالسبحان نے کہا ہے، لیکن اہل ایمان خبردار رہنا کہ قرآن مجید میں حل من مزید، ایک وقت ایسا آئے گا، تشریح کر دیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم مطمئن نہیں ہوگی سرکشوں کو جلا کر، نافرمانوں کو، اور جب سب کو جلا دے گی اور اس کی پیاس تب بھی نہیں بجھے گی تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو جہنم جلانا چاہتی ہے؟ کہا دشمنان محمد و آل محمد ہے، ان کو جلا کر میں مطمئن نہیں ہوں، تو میں ہوں گا کہ میں بڑھوں گا کہ میرے ایندھن سے ان دشمنان محمد آل محمد کو ایذا پہنچائی جائے، لہذا مجھے جہنم میں ڈالا یہ اپنی تفریح ہے۔ بہرحال یہ قصیدہ اس شخص حضرت امیر المومنین کے مدح میں، دہر جز جلوے یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بین۔ معشوق سے مراد وہ مطلق شخصیت ہے، مطلق حیثیت ہے، مطلق نور ہے، ایک
مطلق مملکت ہے، ایک مطلق ذات ہے. یہ میں نے 5 لفظ استعمال کیے، نہ اس کے لیے ذات آتا ہے، نہ حقیقت آتا ہے، نہ مملکت آتا ہے، نہ حیثیت آتا ہے، اور نہ وہ نور آتا ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں میں اگر میں نے محدود کر دیا تو وہ نہیں رہے گا صوفیہ کے نزدیک، کیونکہ وہ ایک جگہ مشار و نلے نہیں مل سکتا. غالب کہتا ہے کہ دہر جز جلوے یکتا ہی ہے، ایک ہے وہ ایک کیا ہے پتہ نہیں، وہ ایک کیا ہے، لیکن اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے اپنی